بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اہل بیت اجمعین۔ قربانی کے بے شمار معاشی فوائد بھی ہیں۔ ان پر ایک نظر ڈالنے سے پہلے یہ جانیے کہ ہر سال قربانی کے دن آتے ہی بعض دانشور انتہائی دل سوزی کے ساتھ تجویز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ قربانی پر جو وسائل خرچ ہوتے ہیں وہ کسی فلاحی کام میں لگانے چاہیے۔ اس وقت فلاحی کام کی عامت المسلمین کو بہت ضرورت ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ فلاحی حقیقی اور فلاح دارین تو اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ قربانی 3 دن میں جانوروں کا نذرانہ دینے سے بہتر کوئی عمل ایسا نہیں جو ابن آدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ سال کے ان مبارک دنوں کا افضل ترین عمل جو تمام قدیم شریعتوں میں کسی نہ کسی شکل میں اسے چھوڑ کر عقل و قیاس یا ہمدردی اور خیرخواہی کے گھوڑے دوڑانا خلاف عقل ہے۔ قربانی پر اعتراض کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسلاف اور اکابر، غرض پوری امت کا متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا ہے۔ قرآن و حدیث میں قربانی کرنے کی بے حد فضائل موجود ہیں۔ قرآن کی سورہ فتح کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی سورۃ الحج کی آیت نمبر 67 میں ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 میں ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ قربانی کی فضیلت پر بے شمار احادیث مبارکہ آئی ہیں، ان میں سے چند ایک احادیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین عمل جانوروں کا خون بہانا ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنی قربانی کے جانوروں کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی قربانی کے جانور کا ذبح کرنے کے وقت جو خون گرتا ہے اس خون کے گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر لیتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مطلب کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی ادا نہیں کرتا، جان بوجھ کر قربانی نہیں دیتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو لہٰذا جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ قربانی دے، دل کھول کر جانور ذبح کرے اور اپنے مال سے جانور خریدے اور خرید کر اس کی قربانی پیش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی اور اس کو قرب ملے۔ امام ابن کثیر، امام راضی اور دیگر مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ خون بہا کر جانوروں کی قربانی کا دستور شروع دن سے ہی تمام ادیان و مذاہب میں چلا آ رہا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں خصوصاً مسلم دنیا میں کتنی
قربانیاں ہوتی ہیں۔ آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلامی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ اس کی آبادی 25.5 کروڑ اور اس میں سے 1,08,40,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں دوسرا آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر پاکستان ہے اور آبادی تقریباً 22 کروڑ اور ہر سال 1,50,00,000 لوگ قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی آبادی 15 کروڑ 14 لاکھ اور 80,72,000 ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح مصر 8 کروڑ اور 5,24,000 آبادی ہے اور 62,23,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ترکی 7 کروڑ 46 لاکھ آبادی اور 48,20,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ایران 7 کروڑ 38 لاکھ آبادی ہے اور 21 لاکھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ موراکو 3 کروڑ 23 لاکھ آبادی ہے اور 8,40,000 لوگ قربانی پیش کرتے ہیں۔ عراق 3 کروڑ 11 لاکھ آبادی ہے اور 4,72,000 لوگ قربانی پیش کرتے ہیں۔ الجیریا 3 کروڑ 48 لاکھ آبادی ہے اور 4,12,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ سوڈان 3 کروڑ 8 لاکھ آبادی اور یہاں 2,60,000 لوگ قربانی پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب 2 کروڑ 60 لاکھ آبادی اور یہاں حج کی وجہ سے سب سے زیادہ قربانی ہوتی ہے۔ تقریباً 1 کروڑ 50,30,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ افغانستان 2 کروڑ 90 لاکھ آبادی اور 2,15,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ازبکستان 2 کروڑ 70 لاکھ آبادی اور 1,60,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح شام 2 کروڑ 8 لاکھ آبادی ہے، 1 لاکھ قربانی کرتے ہیں۔ کویت کی 5 لاکھ آبادی ہے اور 1 لاکھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ملیشیا 1 کروڑ 80 لاکھ آبادی ہے اور 95,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تونسیا 1 کروڑ 34 لاکھ آبادی ہے اور 90,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اور یمن 2 کروڑ 8 لاکھ آبادی ہے اور 80,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ بڑے اسلامی ممالک ہیں جن میں قربانیوں کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے، تاہم دیگر اسلامی ممالک جیسے فلسطین، لیبیا، اردن، جبوتی، موریتانیہ، گیمبیا، تاجکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، قزاقستان، قطر، بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات جیسے درجنوں ممالک ہیں جن میں قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں، جیسے بھارت اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں میں سے 1 کروڑ سے زائد لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اب آپ چند لمحوں کے لیے رک جائیں اور درجہ بالا ممالک میں قربانی کے اعداد و شمار کا مجموعہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ 6 کروڑ 20 لاکھ 93,000 قربانی کرنے والے افراد بن جاتے ہیں۔ اگر اس میں دیگر تمام مسلم ممالک کی صرف 50 لاکھ اور غیر مسلم ممالک بالخصوص بھارت کے مسلمانوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ مجموعہ 7 کروڑ 80 لاکھ بن جاتا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ 7.25 کروڑ لوگ مل کر 3 کروڑ جانور ذبح کرتے ہیں، تو ان 3 کروڑ جانوروں کے گوشت کا اوسطاً مجموعی وزن کتنا ہوگا؟ ہم اس کو اس اندازے سے حل کرتے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے جانور اوسطاً وزن 50 کلو گرام فکس کر دیتے ہیں، تو یہ 1 ارب 50 کروڑ کلو یعنی 3 کروڑ 75 لاکھ من گوشت بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس گوشت کی فی کلو قیمت 1,000 روپیہ ہی رکھیں تو اس گوشت کی کل قیمت 14 کھرب بن جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اور 3 کروڑ جانوروں کی کھالوں کا حساب لگاتے ہیں، ہم چھوٹی اور بڑی کھال کی اوسطاً قیمت 1,800 روپے ہی رکھ لیں تو اس کا مجموعہ 54 ارب روپے بنتا ہے۔ جانوروں کی ہڈیاں اور آنتیں وغیرہ بھی فروخت ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو شمار میں نہیں لا رہے۔
یوں امت مسلمہ ہر سال 8 خرب اور 4 ارب سے زائد کی قربانی کرتی ہے۔ یاد رکھیں یہ مسلمان ہیں جو اتنا روپیہ، اتنی دولت صرف اور صرف اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے اور سنت ابراہیمی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی پیش کرتے ہیں۔ 8 خرب اور 4 ارب سے زائد کی قربانی بنتی ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ اس کا عیدگاہ کے قریب آنا بھی پسند نہیں فرمایا۔ قربانی ہر اعتراض کرنے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ خدا را ایسے سروپا سوالات اٹھا کر مسلمانوں کا رہا سہا ایمان خراب نہ کریں، کیونکہ یہ قربانی قرب سے نکلا ہے۔ تو جب یہ مال و دولت اس کے قرب کے حصول کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکتیں دیتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں ملتی ہیں، ان کی صحت میں برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔